السلام علیکم جی. گاؤں دیہات کے اندر یہ پرانے زمانے کی ہمارے بچپن تک تو یہ روایت تھی کہ کوئی فیملی کا فرد یا گاؤں محلے کا بندہ جو ہے وہ کسی بڑے شہر سے ہو کے آتا، لائک کراچی کو گیا ہے، تو پھر واپس جب آتا تو اس سے داستان سنی جاتی کہ اچھا پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اچھا پھر تم نے وہاں پہ کیا کیا کچھ دیکھا، اور پھر وہ اپنے تجربات بیان کرتا ہے جس میں کوئی 80% جو ہوتا ہے وہ ایگزیجریشن ہوتی، 20% اس کے واقعات ہوتے، اپنی بزدی کے واقعات وہ اس میں سے حذف کر جاتا، اور جو اپنی عظمت کے گن گاتا کہ وہ کہاں کہاں گیا، وہ سمندر پہ گیا، وہ یہ کیا، وہ اس نے یہ کیا. لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ والا جو ہے یہی کچھ اس وقت جو ہے اگر کوئی صحافی جو ہے وہ لندن سے ہو آتا ہے اور میاں نواز شریف کے ساتھ اس کی ایک تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی ہے، تو پھر اس سے ہر ٹی وی والا بلا کے پوچھنا شروع کر دیتا کہ اچھا پھر کی ہوا ہے، اچھا پھر میاں نے کی آنکھ ہے، اچھا پھر میاں کیسے واپس آ رہا ہے، کب واپس آئے گا، ٹھیک ہے، اچھا پھر وہ آگے جیل جائے گا یا میاں نواز شریف جو ہے وہ جیل نہیں جائے گا، اچھا پھر اس مقدمات کا کیا بنے گا. وہ مقدمات ہوتے نے میاں ہوتے ہوئے، ٹھیک، وہ کو خدا کا خوف کرو یار. پچھلے دنوں سہیل وڈائچ صاحب جو ہے وہ وہاں سے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے ایک داستان سنائی، ایک بڑی لمبی چوڑی داستان، طوطے کی داستان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ موجودہ حکومت سے خوش نہیں ہیں. اس کے اوپر نیلے پہ دیلا مارتے ہوئے جناب عابد شیر علی صاحب اور وہ جو دوسرے ہیں چودھری صاحب جو ہیں، ہاں وہ جو ہیں، ان دونوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس فرما دی، اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے حکومت کی ای کی تئی پھیر دی. حالانکہ حکومت کی ای کی تئی نہیں تھی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے. اور انہوں نے ای کی تئی پھیر دی، اور اس کے بعد پھر داستانیں شروع ہو گئیں کہ پی ایم ایل این ٹوٹنے لگی ہے، اور جناب یہ ہونے لگا ہے، وہ حصے بکھرے ہونے لگے ہیں، وہ یہ اور وہ پھر جس کے منہ میں جو آئے وہ بولی جا رہا ہے. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، موجودہ سیٹ اپ کے جوائن کرنے کا فیصلہ پی ایم ایل این نے، مطلب نصیحت بھلے جس نے مرضی کی ہو، پیغام جو ہے وہ بھلے زرداری صاحب لے کے گئے ہوں، لیکن یہ اول اور آخر فیصلہ میاں نواز شریف کا تھا اور ہے، اور میاں نواز شریف صاحب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے میری ذہن میں نوٹ کر لیتی، ٹھیک ہو. لیکن ساتھ میں میاں نواز شریف کا یہ خیال ہے کہ ہم حکومت تو نہیں ہیں، اور ساری حکومت تو ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ کسی خیر وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، کسی ظالم نے یہ بھی فکرہ جما دیا نا کہ پی ایم ایل این کی اس وقت وہ حالت ہے کہ جس طرح کے ریچھ کو باندھ کے اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو اس طرح اس وقت جو ہے وہ اس کی وہ ریچھ والی حالت ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے ہر ایک کو یہ پتہ تھا کہ عمران خان نے جو فیصلے نہیں لیے وہ یہ فیصلے حکومت لے گی، یا آپ ڈیفالٹ کر دیتے یا آپ حکومت ہی نہ لیتے. اور حکومت نہ لینے کی صورت کے اندر آپ کو بڑے ابو نے بتایا تھا کہ پھر میں فیض حمید کو آرمی چیف کے لیے نامزد کر دوں گا. ٹھیک ہے، اس بلیک میلنگ میں آئی ہے، پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے. زرداری صاحب اس بلیک میلنگ میں نہیں آنے والے تھے کیونکہ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپ کا سندھ ہم نہیں چھیڑیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ہمیں نہیں چھیڑنا. تو زرداری صاحب جو تھے وہ تو صرف پیغام رسانی کا کام کر رہے تھے، اور میاں نواز شریف صاحب کو روزانہ فون کر کر کے رات سونے سے پہلے گندی گندی باتیں بتایا کرتے تھے کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر فیض حمید صاحب تشریف لے آتے ہیں، اور جتنے کو وہ میرا مطلب ہے کہ پاور ان کے ہنگری ہیں، جس طرح وہ پاور استعمال کرتے ہیں، اور جتنا کہ وہ ان کو بھئی بات یہ ہے کہ ہمیں چکوال کے ایک بندے نہیں بتایا تھا. اس نے کہا کہ چکوال کی باری آنے لگی ہے کہ ہمارا بندہ بھی جو ہے یہاں کا سن آف فسائل بھی جو ہے وہ چیف بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ آل آؤٹ جائیں گے، وہ ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہ ہر سازش کریں گے کہ یہ روایت اب بدلے کہ چکوال سے صرف جو ہے وہ اچھے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں، چکوال سے اچھا چیف بھی آ سکتا ہے. تو یہ گروپ جو تھا اس کو انسٹیگیٹ کر کے رکھا جناب فیض حمید صاحب نے، اور نتیجے کے طور پہ انہوں نے اپنا ایک سپورٹ بیس بنا لیا. اس سپورٹ بیس کا ایک جو تھا وہ اختتام یوں ہوا ہے کہ جو پچھلی کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر وہ موجود نہیں تھے. آپ کہیں گے کہ میں نے پتہ کیا تو مجھے بتایا گیا کہ جی وہ بیمار تھے. تو میں نے کہا کہ اچھا بیماری کا علاج پھر بہاولپور میں نہیں ہوتا؟ کیا بیماری کا علاج جو ہے وہ پھر پنڈی میں ہی ہوتا ہے؟
کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ پنڈی میں پائے جا رہے تھے. یعنی ایک کور کمانڈر جو ہیں وہ شہر میں موجود ہیں لیکن وہ بیماری کے باعث اجلاس میں نہیں آئے. خیر اگلے دن 3 سینئر لوگوں کے ساتھ ان کی ایک تصویر سول لباس کے اندر ملاقات کرتے ہوئے کی، وہ چھاپی گئی. میرا خیال ہے یہ پرانی تصویر ہے، ہونی چاہیے، یہ نئی تصویر نہیں ہونی چاہیے. تو حالانکہ کور کمانڈر اجلاس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کس طرح لوگوں کے پاس پہنچنا ہے. اس پہ بد زبانوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ ورلڈ بینک سے اور دوسرے ایشیائی ترقیاتی بینک سے اور چائنا سے چونکہ $500 ملین کمٹ ہو گیا ہے سیلاب زدگان کے لیے، تو اب آپ کو یہاں پہ پاکستان فوج جو ہے وہ موو کرتی نظر آئے گی اور اس کے ہیلی کاپٹر بھی اٹھتے نظر آئیں گے. لیکن یہ بدگمان لوگ ہیں، یہ بد زبان لوگ ہیں. اور کراچی والے تو تصویریں بھی بنوا لیتے ہیں نا، جب وہاں پہ کراچی میں کھڑے پانی کے اندر کس طرح وہ شوٹنگ کرتے ہیں اور کس طرح وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور کس طرح اپنا ٹرک پھنسا کے، لوگوں کا ٹرک پھنسا کے کرائے پہ لے کے ٹرک پھنساتے ہیں، پھر اس کو نکالتے ہوئے ویڈیو فوٹیج بناتے ہیں. کراچی کے لوگ بڑے ظالم ہیں، ان کی ویڈیوز کو بنا کے تو بتا دیتے، وہ پورا فریب دکھا دیتے ہیں نا جس کے اندر ہدایت کاری بھی صاحب کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ خیر، لیکن وہ اپنی جگہ کے اوپر. ہم واپس آتے ہیں نواز شریف صاحب والے ایشو کے اوپر. اور نواز شریف صاحب کا ایشو یہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کا پورا وزن اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اٹھا رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کہیں اپوزیشن جو ہے وہ اکیلی عمران خان کے ہاتھ نہ چڑھ جائے، یا اپوزیشن جو ہے وہ اکیلی پیپلز پارٹی کے ہاتھ نہ چڑھ جائے، مطلب کسی اور کے ہاتھ نہ چڑھے. اپوزیشن بھی ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپوزیشن بھی ہم کریں، اپوزیشن ہم ہیں، اصل اپوزیشن تو ہم ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. تو وہ محاذ بھی خالی نہ چھوڑا جائے، اس لیے مریم نواز شریف جو ہے وہ وفاقی حکومت کے بہت سارے اقدامات کے اوپر آپ کو تنقید کرتی نظر آتی ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ ٹریڈر کے اوپر جب ٹیکس لگانے کا معاملہ آیا اور پی ایم ایل اور پی ٹی آئی نے چھلانگے مارتے ہوئے کہا کہ اب تو ہاتھ آ گیا ایشو، اب تو ہم ٹریڈر کو لے کے ان کے اخلاف ایسی تیسی کریں گے. تو مریم نواز شریف فوراً کود پڑی اور انہوں نے مفتاح صاحب کو کہا کہ یہ آپ نہ کریں. تو مفتاح صاحب نے کہا کہ لو آپا جی جو تسی کہندے ہو وہ کر دینے ہیں. انہوں نے جناب فوری طور پہ وہ ٹریڈرز والا ٹیکس، حالانکہ وہ براہ راست ٹیکس نہیں لگنا تھا، وہ بجلی کی جو دکان تھی، دکان کا جو بجلی کا بل ہونا تھا اس میں لگ کے آنا تھا، ٹھیک ہے. اور وہیں سے ہی حکومت نے بڑے صاف ستھرے طریقے سے 300 روپے مہینہ چھوٹی دکان سے اکٹھا کر لینا تھا، ٹھیک ہے. لیکن اضافی، لیکن جناب وہ نہیں کرنے دیا مریم نے، کیونکہ انہیں اپوزیشن کا رخ نظر آ گیا، اپوزیشن کے تیور نظر آ گئے، اور ان تیور کے باعث انہوں نے فوری طور پہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے ٹریڈر کو اپنی طرف کھینچ لیا. تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اپوزیشن بھی اپنی اور حکومت بھی اپنی، ٹھیک ہے. اب حکومت بے بس ہے اور حکومت کی جو صورتحال ہے اس پہ تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ حکومت کا اندازہ کریں کہ وہ کتنی کہ بے بس ہے کہ اب وزیر داخلہ کے خلاف غداری کا پرچہ درج ہو جاتا ہے کے پی کے اندر، اور جو ہے وہ کوئی سمجھانے بجھانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ سیلاب کی تباہ کاری جو ہے وہ سندھ میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کے پی کے میں ہے. اور پنجاب کے اندر ایک ضلع ہے جس کے اندر یہ تباہی آئی ہے، اور پنجاب کو اس تباہی کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچنا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ تو پایوڈین والا چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے، پیجا نت بیٹھا ہوا ہے. اب پیجا نت جو ہے وہ مطلب کہ میرا مطلب ہے کہ وہ اپنی نوبیاہتا دلہن کے نخرے اٹھائے یا سیلاب کے اندر جائے، ویسے بھی بیچارے سے نہیں چلا جائے گا. پھسل گیا تو ویسے چوکنا ٹوٹ جانا ہوتا، اور چوکنا ٹوٹ گیا تو پھر چیف منسٹری کون انجوائے کرے گا. تو پیجا نت جو ہے اس نے فوری طور پہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا ہے، اور پی ایم ایل این کے سیاسی قائدین کو پکڑ کے ٹکنا شروع کر دیا ہے. اب اس کے اندر ایک بڑی کمال کی بات جو ہے وہ ہمارے دوست ستار خان، پاکستان کا سب سے بڑا، جو میں اسے جرنلسٹ سمجھتا ہوں اور خاص طور پہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سمجھتا ہوں، ستار خان صاحب نے فرمائی. اور ستار خان صاحب نے بتایا کہ لاہور کے اندر ایک ایسا کارکن ہے کہ 25 کو اس کو حمزہ شہباز کی حکومت کے اندر پی ٹی آئی کا کارکن سمجھ کے پولیس نے گرفتار کیا تھا اور چنگا مارا کٹا تھا بیچارے کو. اور اس کے بعد اب اس حکومت نے اس کو پی ایم ایل این کا سپورٹر قرار دے کے اس کے خلاف پرچہ درج کر لیا ہے، اور اس کو پھر پھینٹ پڑ رہی ہے. یار یہ کیا ٹریجڈی ہے یار. میرا مطلب ہے
کہ آپ سیاسی کارکنان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو پیجا ناتھ سے گزارش تو نہیں کی جا سکتی، گزارش تو انسانوں سے کی جاتی ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یار آپ خدا کا خوف کریں، ایسا تو نہ کریں یار۔ وہ اپنا طاہر مغل جو ہے اس کو پھر پھاڑ کے لے گئے رات کو 2 بجے سے، اور اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو کس تھانے میں رکھا ہوا ہے۔ اور طاہر مغل جو ہے وہ بڑا پیارا برخوردار ہے۔ جب ہماری تاریخیں پڑھنا شروع ہوئی تھی غداری والے مقدمے کے اندر، تو وہ ہر پیشی پہ بیچارہ پہنچا ہوتا تھا بغیر بلائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے بھائی جان چائے پیے، دادا چائے پیے، دادا چائے پیے، چائے چکی پھرتا ہوں سی بیچارہ، اللہ تعالیٰ اس کو جہاں پہ بھی ہو، اللہ کرے اس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو، اور خالد جمیل فاروقی والا تو بالکل ہاتھ نہ لگایا ہو بیچارے کو۔ اور پہلے بھی کافی عرصہ تک جو ہے وہ مطلب کہ اس کو نارملائز ہونے میں لگے تھے، جب اس کو پہلے اٹھایا تھا، پھر اس کو اٹھا لیا گیا ہے۔ موبائل شبائل پہلے اس کا FIA نے چھینا تھا، اور پھر پولیس نے اس کو مارا تھا بیچارے کو بہت زیادہ، اب پھر سنا ہے کہ اس کی شامت آئی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے جب کمزور قیادت ہو اور قیادت کا خیال ہو کہ یہ ورکر جو ہوتے ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، یہ صرف مار کھانے کے لیے، زندہ باد نعرے لگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اس کو جس کیس میں اٹھایا گیا ہے وہ کیس ہے جو کہ نامعلوم افراد کے خلاف جو ہے وہ کیا تھا، جس دن مریم نواز شریف نیب لاہور میں پیش ہونے کے لیے گئی تھیں اور آگے سے فائرنگ ہو گئی تھی، اور ان کی گاڑی کے سامنے ونڈ سکرین پہ جہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی بالکل اس کے سامنے بھی ہوئی تھی، وہ اگر بلٹ پروف نہ ہوتی تو اس دن مریم صاحبہ جو تھی ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ تو اس وقت جن کارکنوں نے اپنے سینے سامنے پیش کیے تھے ان کو بھی چن چن کے گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ٹریجڈی نہیں، مریم کا ہینڈل خاموش ہے اب تک، ٹھیک ہے نا۔ آج تو انہوں نے ویسے بھی سیلاب زدگان کی تونسا جانا تھا، سیلاب زدگان کی کنسولیشن کے لیے، وہ آپ نے باہر کے کسی بندے کو جا کے کیا کنسول کرنا، پہلے جو آپ کے اپنے کارکن ہیں ان کی تو کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ ہم تو توجہ ہی دلا سکتے ہیں اس حوالے سے، بس اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔